آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک میناروں مسجدوں کی میناریں اونچی اونچی ہوں گی، مسجدیں بلند ہوں گی، مگر نمازی نہ ہوں گے، قرآن ہر گھر میں ہوگا، پڑھنے والے نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی اللہ کی مخلوق اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی کتنا اچھا بھی کام اگر ہم یہ اس ارادے سے کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم کریں گے تو لوگ دیکھیں گے مجھے تعریف کریں گے، لوگ دیکھیں گے مجھے اچھا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے مجھے بڑا کہیں گے۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دکھاوے کا کام کرے، چاہے دین کا کام کیوں نہ ہو، چاہے دین کا کام کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ بندہ دکھاوے کا کام کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو دکھاوے کی ایک بھی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دکھاوے کی نیکی قبول نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے صاحبان، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم انصاف کرتے، ہم سچ بولتے، ہم حلال کھاتے، ہم نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ کرتے، ہم لوگوں کو پیسے دے دیتے، مدد کر دیتے، کسی کی ہیلپ کر دیتے، مگر اس ارادے سے کہ یہ مجھے اچھا کہے گا، یہ مجھے بڑا بہتر کہے گا، تو پھر بھول جائیے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ملے گا۔ مثلا ہمارے پاس 10 روپے کے نوٹ ہے، کوئی آ گیا، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے مانگا، میں دے دیا، اور خیال یہ تھا میرے دل میں، خیال یہ تھا، خیال کیا تھا کہ میں ابھی دے رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ حافظ جی بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو 10 روپے دے دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اگر میں اس کو 10 روپے دیتا ہوں اور میرے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہیں گے بڑا اچھا کام کیا ہے ماں، بڑا اچھا کام کیا ہے حافظ صاحب، تو پھر ہمیں آپ کی تعریف تو مل گئی مگر اللہ کے ہمیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس بڑے بڑے ایماندار، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے عالم، حافظ، قاری، مفتی، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے عہدیدار لوگ، بڑے بڑے نمازی آئیں گے، بڑے بڑے قاری آئیں گے، بڑے بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے سچے لوگ آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا کھڑا کر کے بتاؤ تو نے کیا کرا دھرتی پر؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جو کریں گے وہ تو وہاں یاد آنے والا ہے۔ یہ تو بات الگ ہے کہ ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر کے گناہ کرتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے، ہم لوگوں میں عزت بنانے کی تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم 7 زمین کے اندر بھی گناہ کریں، چاہے کتنا بھی چھپ کر کے گناہ کرے، اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ساری باتوں کو آپ یاد خود بخود کریں گے اور ساری باتوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھے گا بتا تو بڑا ایماندار تھا، بڑا تو ایماندار تھا، بڑا تو نمازی تھا، بڑا تو پرہیزگار تھا، بڑا تو بہت نیک بندہ تھا، بتا تو نے دھرتی پہ کیا کیا؟ ایک بڑا شخص کھڑا ہو گیا، جیسے مثلا مان لیتے ایک بڑا شخص کھڑا ہو گیا جو دین کے راہ میں خوب مال دیتا ہے، خوب مال دیتا ہے، خوب مال دیتا ہے۔ آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، آپ سے اللہ پوچھا کیا کرا ہے؟ آپ لوگوں نے کہا، آپ سے کہیں گے مولا میں نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی، مولا میں نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی، بڑی خوبصورت تھی ہماری مسجد، ہم اس میں ہزار ہمیشہ دیتے تھے۔ اللہ کو جب آپ یہ کہیں گے، اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے تو 1000 2000 2000 100 50 500 1000 ہمیشہ دیتا تھا۔ کیوں دیتا تھا؟ بندہ کہے گا مولا اس لیے کہ مسجد کا کام ہو جائے، بندہ کہے گا کیا مولا میں نے مسجد میں اس لیے روپے دیا کہ کام ہو مسجد کا، ہم نے دے دیا، لیکن سچائی جانتے ہیں کیا ہے؟ اسی طرح مالدار لوگ آ جائیں گے، اللہ پوچھے گا تو نے اپنے مال کا کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے دین میں خرچ کر دیا، مجھ جیسا فقیر، مجھ جیسا ناچیز، اللہ مجھ سے حساب لے گا، بتا تو کیا کرتا تھا؟ میں کہوں گا مولا میں تو دین کی باتیں کرتا تھا، میں نمازیں پڑھاتا تھا، اللہ نہ کرے وہ دن آئے،
اللہ نہ کرے اس طرح اللہ کے پاس پھنس جائے. لیکن آپ کو ایک ادھارن دینے لگا ہوں, مثال دینے لگا ہوں کہ میں بھی اٹھایا جاؤں گا. اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا دھرتی پر, میں کہوں گا مولا میں نے تیرے دین کی تعلیم حاصل کری, میں چلاتا رہا, لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا رہا, میں نمازیں پڑھاتا رہا. اللہ فوراً کہے گا تو جھوٹا ہے. ایک مالدار کھڑا ہوگا, اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا, وہ کہے گا مولا میں نے اپنے مال کو, اپنے دھن دولت کو تیرے راہ میں قربان کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے. ایک حافظ کھڑا ہوگا, مولا کہے گا تو کیا کیا, کہا میں قرآن یاد کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے. بندہ پریشان, بندہ حیران, مولا کیوں, کیسے, میں نے تو کیا. اللہ کہے گا ہاں تو دین کا کام کیا, تو نے دین کے لیے مال دی, تو نے دین کے لیے پڑھا, دین میں آیا, مگر سن تیرا خیال یہ تھا کہ جب میں اچھی تقریر کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا اچھی تقریر کرتا ہے. تیرا خیال یہ تھا کہ تو مال دیا اللہ کے بارگاہ میں, تو تیرا خیال یہ تھا کہ جب میں مال دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے راہ میں بڑی مال دیتا ہے. تو دین پڑھا, تیرا خیال یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا حافظ بن چکا ہے. لیکن واللہ حقیقت یہ ہے کہ جب جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ صرف محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے, دنیا دار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے میرے دل میں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ لوگ مجھے دیں گے یا پھر لوگ خوش ہو جائیں گے. اگر لوگ آپ کی تعریف کر گئے دھرتی پر, آپ نے کسی کی مدد کی, لوگ تعریف کر دیے, اب اللہ کے ہاں سے ٹکٹ ختم. اب کیا خیال یہ ہونا چاہیے انما اعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار سب نیت پر ہے. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا اللہ کے دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس ہم کھڑے ہوں گے تو سارا انصاف صحیح ہو جائے گا کہ ہم کس کے لیے کرتے تھے. تو عزیزوں میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کبھی یہ خیال کر کے مسجد نہ بنائیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں وہاں کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. نو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کام کو کرنے کے بعد آپ کا خیال یہ آئے کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. نو, یہ غلط ہے. اس سے آپ کا فائدہ دھرتی پر ہے, اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں صرف اللہ کو یاد کر کے, اور یہ خیال کریں کہ ہم جو سچ بولتے ہیں, حلال کھاتے ہیں, ایماندار ہیں, ہم حق بات بولتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بس اس کام سے میرا اللہ راضی ہو جائے, بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھیے آپ یا ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کتنا بھی کام کر لیں, کتنا, پہلی بات کیا آپ دنیا کے لوگوں کو خوش نہیں کر پائیں گے. نو, کبھی نہیں کر پائیں گے. موت آ جائے گی مگر دھرتی کے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. نو, اللہ کو خوش کریے. اور اللہ خوش کیسے ہوگا, کیسے ہوگا؟ اقیم الصلاۃ, ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی. ہم بار بار کہتے ہیں the most important in life is prayer. اگر ہماری لائف میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی سب سے بڑا کام ہے, اگر ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑا مرحلہ, سب سے بڑا امتحان, ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کوئی ہے تو اقیم الصلاۃ, سب سے پہلی نماز ہے. سب سے پہلے نماز ہے. نماز سے مت بھاگیے, مت بھاگیے نماز سے. آپ یہ مت سوچئے کہ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم کمائیں, ہم کھائیں, بچوں کی پرورش کریں. ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے نماز, سب سے پہلے نماز. نماز, نماز. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگی کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے نماز. نماز, نماز سے چھٹکارا نہیں ہے. کسی بھی حالت میں ہے
ہیں, کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی آپ کا کنڈیشن ہے, آپ کے معاملات کیسے ہیں, نماز کبھی معاف نہیں ہے. معاف کیجیے گا, میں کسی کو نشانہ نہیں کرتا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ٹھنڈی کا موسم ہے, مولانا صاحب ٹھنڈی کا معاملہ ہے اس لیے نماز نہیں آتے. مجھے بتائیے, آپ جو نماز پڑھتے ہیں خود کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے من کے پڑھتے ہیں یا رب کے من کا پڑھتے ہیں؟ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیے, جہنم میں ایک ویل نام کا کنواں ہے. کون سا کنواں ہے؟ ویل نام کا کنواں ہے. وہ اتنا گہرا ہے, وہ آگ کی کنواں ہے. اس میں اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی نچلی سطح پر, سب سے نچلی سطح پر اس چیز کو گرنے میں 70,000 سال گزر جائیں گے. اس کا گہرا اتنا ہے, وہ کنواں اتنا گہرا ہے, ویل نام کا وہ کنواں کہ جس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا. اب تو پریشان, نمازیوں کو ڈالا جائے, ہاں نمازیوں. کون نمازی؟ وہ نمازی کہ من کرتا ہے فجر پڑھ لیا, زور چھوڑ دیا, من کرتا ہے عصر پڑھ لیا, مغرب چھوڑ دیا, من کرتا ہے مغرب پڑھا, عشاء چھوڑ دیا. ایسا نہیں, ایسے نمازی کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہم ایک خطا کار ہیں, گناہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہم گناہوں میں زندگی ڈبو دیے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس دھرتی کا جب سے اللہ نے کائنات بنائی, جب سے بنائی کائنات کو, اس سے لے کر کے ابھی تک اور آنے والے قیامت تک ایک بہترین اللہ نے انسان بنائی, اور اس انسان کو لقب دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہو تو پھر میرے محبوب کی کردار کو اپناؤ. کیا آپ مجھے بتائیے, ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن بتائیے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا اس کلمے والے کی باتوں کو ہم مانتے ہیں؟ ہم یہاں پوچھیں گے اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں نا, سب لوگ مانتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے, اللہ کو مانتے تو ہیں, اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کی نہیں مانتے. اب یاد رکھیے کہ جو اپنے من کی نماز پڑھے, جب من کرے پڑھ لیا, من کر یا چھوڑ دیا. لیکن ایک بھی یاد رکھیے, یہ بات بھی, وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ تانا نہ دے کہ تو کبھی کبھی پڑھتا ہے. نو, حالانکہ جو کبھی نہیں نماز پڑھتا, جو ایک وقت کی نماز پڑھے, کبھی نہ پڑھنے والے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک وقت کی جو نماز پڑھ لے اور جو کبھی نہ پڑھے اسے 1000 گنا بہتر ہے. لیکن میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو اپنی منمانی کرتے ہیں, جے کرتا ہے پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے ویل نام کا ایک کنواں جہنم کا تیار رکھا ہے, اس میں ڈالا جائے گا. 70,000 سال گزر جائے گا مگر نیچے سطح پہ نہیں پہنچ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کا سب سے بڑا, بہت بڑے انسان, بہت بہتر انسان, سب سے بہتر انسان, کوئی عیب نہیں. حضور سارے عیبوں سے پاک, حضور کی ملکیت پوری کائنات, حضور کی شان بڑی. لیکن ایک بات بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ان کو بخار آیا. توجہ ہے بابو, ادھر توجہ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ روز پہلے بخار کے حالت میں آ گئے. مجھے بتائیے کیا ہم سرکار سے بھی بہتر انسان ہیں معاذ اللہ؟ نہیں نا. اللہ نے حضور پہ نماز معاف کری, کبھی کری؟ ایک روایت دکھائیے, ایک حدیث دکھائیے, قرآن کی آیت دکھائیے جس میں اللہ نے یہ کہا محبوب آج تو آرام کر لے, میں تجھے آج کی نماز معاف کر دیتا ہوں. نو, کبھی نہیں. جو کہ سب سے بہترین انسان, جو زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں, جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے, ایک ایک لہجے, ایک ایک حصے میں گناہ تو رہنے دیجیے, گناہ کا ایک نقص بھی نہیں ہوں, وہ اتنا بہترین انسان. لیکن واللہ وفات سے کچھ روز پہلے حضور کو بخار کی شدت آئی, اور حضور اتنے بخار میں اتنے بیمار ہوئے کہ حضور کو چلنے کی طاقت نہ بچی. حضور چلنے کی قوت نہ رکھتے, کھڑا نہ ہو سکے. لیکن واللہ انہوں نے ہمیں بتایا, حضور نے بتایا نماز معاف نہیں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام بخار کی شدت میں ہیں, چلنے کی قوت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. 2 صحابہ کو بلاتے ہیں, 2 صحابہ کو بلاتے ہیں, صحابہ کرام آتے ہیں اور ان کے دونوں کاندھے پہ, ایک صحابہ کے ادھر کاندھے پہ اور ایک صحابہ کے ادھر کاندھے پہ, دونوں کے کاندھے پہ
ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں صحابہ سہارا دیتے ہیں اور حضور پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ او میری امتیوں سنو، چاہے آپ کے ساتھ حالات کیسے بھی ہو جائے، مجھ محمد کو یاد کر لینا کہ تیرے نبی پر نماز معاف نہیں ہے۔ جب تیرا محبوب، جب تیرے نبی مسجد میں کاندھے پر سہارا دے کر کے، کسی کے کاندھے سے سہارا لے کر کے پیر کو گھسیٹ کر کے مسجد جائے تو میری امتیوں تم بھی نماز سے کبھی پیچھے نہ آنا۔ ایسا حالات ایمانداری سے بتائیے، کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ آپ کا ہاتھ اچھا ہے، آنکھیں اچھی ہیں، پیر اچھا ہے، تھوڑی سی درد کیا آ گئی گھٹنے میں، امام صاحب پورا گھٹنا میں درد ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کو؟ ہم کیوں بھولے پڑے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد نماز ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد نماز ہے۔ نماز معاف نہیں ہے نماز معاف، کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، انجینئر ہو، مہندس ہو، مفکر ہو، مجدد ہو، کوئی بھی ہو، نماز معاف نہیں ہے نماز معاف۔ آخری بات کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے نماز، آخری بات اس پہ ہم اگلے جمعے میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بات، ہم نے ایک آیت پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا گناہوں کے سبب۔ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بچی ہی نہیں۔ ایک بات بتائیے، سونے کے ترازو پہ لکڑیاں تولی جاتی ہیں، سونے کے ترازو پہ لکڑیاں تولی جاتی ہیں، لکڑیوں کے ترازو پہ سونا تولا جاتا ہے؟ نو۔ مجھے بتائیے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سینے میں ایک دل ہے اور اس دل میں ہم گناہ کی بھی لذت رکھیں، اس دل میں ہم مال کی بھی محبت رکھیں، اس دل میں ہم پاپ کرنے کا بھی شوق رکھیں، اس دل میں ہم حرام کھانے کا بھی شوق رکھیں، اسی دل میں ہم جھوٹ بولنے کا بھی شوق رکھیں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ اس دل میں آ جائے تو کیا اللہ اس دل میں آئے گا؟ نو۔ تو یا تو ہمیں اور آپ کو اس دل میں گناہ رکھنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام، یا پھر ان ساری چیزوں کو پھینک کر کے اللہ کو اپنے سینے میں بسا کر کے۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ دونوں اکٹھا ہو جائے، امپوسیبل، نو، ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں، جہاں اللہ کی رحمت، جہاں جس دل میں اللہ ہو اس دل میں گناہ کی خواہش رکھنے والے کے دل میں اللہ آتا، حرام کھانے والے کے دل میں اللہ آتا، جھوٹ بولنے والے کے دل میں اللہ آتا۔ نو، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ہمیں یہ بڑا الزام ہے ہم پر کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بڑی پریشان ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم موقع نہیں ملتا نماز پڑھنے کو۔ نہیں، آپ نے کبھی نماز پڑھنا چاہا ہی نہیں، آپ اتنے گناہ کر دیے کہ اللہ نے آپ کے دل کو سخت کر دیا اور آپ کے آنکھوں پہ اللہ نے وہ پردے رکھ دیے کہ جس سے آپ کو دین کی روشنی نظر نہیں آتی۔ آپ کا دل اتنا پتھر ہو گیا کہ جس دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں آتی۔ تو آپ کے سامنے دو میں بات چھوڑ کر کے جاتا ہوں، یا تو پھر آپ اپنے دل سے مال و دولت، روپیہ پیسہ، ضرورت سے زیادہ، یہ بھی یاد رکھیے، ضرورت سے زیادہ، یا اپنے دل سے مال دولت، حرام، گناہ، جھوٹ، چغلی، غیبت کو رکھیے یا پھر اللہ کو رکھیے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی چاہے گا کہ ہم اس دل سے اللہ کو نکال دیں اور صرف گناہوں کو رکھیں؟ کوئی نہیں چاہے گا نا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو ظاہر ہے، کلیئر ہے، صاف ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو بات یہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ اس لیے کہ اس دل میں دنیا کی دولتوں کو جمع کرنے کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو پھر اپنے دل سے دنیا کی مال کی محبت ہٹائیے اور اللہ کے رسول کی محبت کو لائیے اور وعدہ کر لیجئے کہ ہم اب تک نماز جو چھوڑ دیے اللہ اسے معاف کرے. حالانکہ نماز معاف نہیں ہے، جو قضا ہو گئی ہے ان کی قضا پڑھیے. آسانی سے کیسے قضا پڑھی جا سکتی ہے ہم بتا سکتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب بتا سکتے ہیں. عالموں سے ملیے، ان سے پوچھئے صاحب ہماری نماز قضا ہوئی ہے، ہمیں اسے کیسے ادا کرنی ہے، ہم بتائیں گے، مولانا حضرات بتائیں گے. لیکن جو قضا ہو گئی وہ قرض ہے، جو قضا نمازیں ہو گئی وہ تو قرض ہے، اس کو بھرنا ہے، معاف نہیں ہے. لیکن جو ادا باقی ہے اس کو پڑھ لیجئے. جوانوں، یہ گھٹنے میں درد آنے سے پہلے نماز پڑھو. جوانوں، کمر میں درد آنے سے پہلے نماز پڑھو. جوانوں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے تو جب کوئی نوجوان بندہ اللہ کے پاس آ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اس کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. جوانوں کی یہ کیا ہوئی، پوری جوانی گزار دے گناہوں میں، ڈوبے رہ گئے گناہوں میں. اب وقت آیا کچھ نہیں بچا گھر میں کرنے کو، گھر میں کرنے کو کچھ نہیں بچا. بچے چھوڑ دیے، بہو چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیے، اب کچھ نہیں. چلو اب چلتے ہیں مسجد. اب مسجد میں آئے تو ڈھنگ کا رکوع نہیں، ڈھنگ کا سجدہ نہیں، ڈھنگ کا قیام نہیں، کچھ بھی نہیں. تو عزیزوں خدا را باز آ جائیے. سمجھیے کہ آپ نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں بہت زیادہ مال و دولت کی محبت آ گئی ہے. اس کو ہٹائیے اور نماز کا پابند بن جائیے. مسجد کو ویران مت چھوڑیے، بچوں کو بھی نماز کو کہیے. انشاءاللہ وقت ملا تو پھر اسی سے بات آگے ہوگی. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی تمام غلطیوں کو استغفار سے مولا تعالیٰ تمام غلطیوں کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.